دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کی U-1206 سب میرین نارتھ سی میں چھپی ہوئی تھی، نیچے سمندر کی خوفناک گہرائی اور اوپر برطانوی جہازوں کا پہرا تھا۔ اسی دوران کپتان نے ٹوائلٹ استعمال کرتے ہوئے غلط والو کھول دیا۔ چند سیکنڈ میں سمندر کا پانی اندر بھرنے لگا اور کلورین گیس بن گئی۔ مجبوراً سطح پر آنا پڑا، جہاں برطانوی فوج نے دیکھتے ہی اسے تباہ کر دیا۔ سمندر کی گہرائی میں 200 میٹر نیچے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ سب میرین کے اندر رہنے والوں کی دنیا صرف ایک سٹیل کی بند نلکی ہوتی ہے۔ 2024 میں HMS وینجیانس نے 201 دن تک پانی کے اندر رہنے کا ریکارڈ بنایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے مہینوں تک کھانا، پانی اور آکسیجن کہاں سے ملتی رہی؟ سب میرین اندر سے بہت تنگ ہوتی ہے۔ جہاں ایک قیدی کے پاس 80 مربع فٹ جگہ ہوتی ہے، وہاں ایک آدمی کے پاس صرف 20 مربع فٹ جگہ ہوتی ہے۔ یہاں ہاٹ بینکنگ کا نظام ہوتا ہے، یعنی بستر کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ جب ایک شخص ڈیوٹی پر جاتا ہے تو دوسرا اسی بستر پر سو جاتا ہے۔ آکسیجن اور پانی کے نظام کی بات کریں تو اتنے مہینوں تک سلنڈر رکھنا خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے الیکٹرولائسس کے ذریعے نمکین پانی سے آکسیجن بنائی جاتی ہے۔ سانڈ جو کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں، اسے سکربرز کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے تاکہ ہوا زہریلی نہ ہو۔ سمندر کے پانی کو ڈسٹل کرکے یا ریورس اوسموسس کے ذریعے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ یہاں نہانے کے لیے صرف 60 سیکنڈ ملتے ہیں۔ مشن پر جاتے وقت 20,000 کلو گرام کھانا لوڈ کیا جاتا ہے۔ شروع میں تازہ سبزیاں ملتی ہیں، پھر فروزن فوڈ پر گزارا ہوتا ہے۔ ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے دن میں 4 بار کھانا دیا جاتا ہے، جس میں آدھی رات کا کھانا بھی شامل ہوتا ہے۔ ٹوائلٹ کا فضلہ ٹینکوں میں جمع کیا جاتا ہے، پھر ہائی پریشر پمپ کے ذریعے سمندر میں پھینکا جاتا ہے۔ اگر والو کھولنے میں غلطی ہو جائے تو سمندر کا پانی دھماکے کی طرح اندر آ سکتا ہے۔ سب میرین میں سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا دماغ ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے جسم کا قدرتی نظام بگڑ جاتا ہے، اس لیے دن میں قدرتی روشنی جیسی لائٹس اور رات کو سرخ روشنی استعمال کی جاتی ہے۔ سب میرین میں رہنے والوں کی زندگی صرف دشمن سے لڑنا نہیں، بلکہ ہر لمحہ اپنے دماغ، اپنی مشینوں اور اس خاموش سمندر سے لڑنا ہے، جہاں ایک غلطی کی سزا موت ہے۔